إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں. میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں. ناظرین کرام، بہت ہی دکھ اور درد کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب بھی اس سے قبل بھی میں آپ ناظرین کے ساتھ مخاطب ہوا تو ایک دکھ درد بری داستان کے ساتھ، اور ہر بار کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اچھی سی خبر لے کے اپنے ناظرین کے سامنے حاضر ہو جائیں. کوئی پاکستان میں خوشی کی خبر، کوئی مثبت پہلو، لیکن خدا جانے ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے کہ ہمارے شہر بھی جل رہے ہیں اور ہمارے لوگ بھی مر رہے ہیں. پہلے پشاور میں جو ہوا سو ہوا، اس کے بعد بنوں میں ہمارے پاکستانیوں کو نشانہ بنایا گیا. اور ہر بار جب ہمیں دشمن ہم پہ ایک وار کرتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ایک امید کے ساتھ کہ شاید یہ اب کی بار آخری بار تھا، اس کے بعد ملک میں امن ہوگا، اس کے بعد ملک میں شانتی ہوگی. لیکن اگلا جو وار ہمیں لگتا ہے وہ اس پہلے والے سے کہیں زیادہ دردناک ہوتا ہے. بنو کے بعد ہم نے دیکھا مستونگ میں جو ہوا، واللہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ہمارے ان محب وطن پاکستانیوں کو نشانہ بنایا گیا کہ جن کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ پاکستان سے محبت رکھتے تھے، اور یہی حب الوطنی کی سزا انہیں ملی. ان کے چھیتڑے اڑا دیے گئے. ناظرین، وہ نظارے ایک درد دل رکھنے والا شخص دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ واقعات سن کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ مناظر دیکھ کے دل پھٹنے لگ جاتا ہے. لیکن ایک شعر یاد آ گیا کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. انسان کا اگر احساس زندہ ہو، ضمیر اس کا مردہ نہ ہو، تو اسے جس راستے میں ایک ٹھوکر لگتی ہے تو وہ آئندہ کے لیے وہاں محتاط ہوتا ہے. ہمیں اس دہشت گردی کی آڑ میں کتنی ٹھوکریں ملی، کتنے درد ملے، کتنے دکھ ملے، کتنی تکلیفیں ملی، لیکن سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہمارا احساس کب زندہ ہوگا، ہم کب بیدار ہوں گے، ہم کب پاکستانی بنیں گے، اور ہم کب دوست اور دشمن کے درمیان فرق کریں گے. آج تک ہم اپنے دوست اور دشمن کے درمیان تمیز نہیں کر سکے کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا کھلا دوست ہے، کون چھپا ہوا دوست ہے، کون ہمارا کھلا دشمن ہے، کون ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے. آج تک بحیثیت قوم اور بحیثیت ایک ملک اور بحیثیت ایک ایٹمی پاکستان ہم نے یہ چیز واضح نہیں کی. شاید تب ہی ہمیں بار بار یہ ٹھوکریں مل رہی ہے. ملک دشمنوں نے ہم پہ کئی وار کیے، لیکن اگر ہم ان دہشت گردی کی اس تاریخ کو
پڑھیں اور پاکستان میں جو واقعات رونما ہوئے تو اس میں پورے پاکستان کو عموماً نشانہ بنایا گیا، لیکن اس میں کچھ خاص صوبے اور کچھ خاص علاقے وہ بطور خاص ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے آج ہم یہی جانیں گے، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دشمنان پاکستان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ دشمنان پاکستان ہیں کون، اور بار بار ڈسنے کے باوجود ہم آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل اپنا رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں وہ بیشتر بلوچستان سے ہوں گے، تو ہم بلوچستان کے جو غیور پاکستانی ہیں ان کے جذبات کو بھی جانیں گے کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جو ملک دشمن عناصر ہیں جو کہ سرگرم ہیں بلوچستان میں، کیا وہ ان محب وطن بلوچوں کے عزائم کو شکست دے سکیں گے یا نہیں۔ حسب سابق آج کے پروگرام کے مہمان بھی میرے جناب فردوس جمال صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ جناب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کے دیگر مہمانان گرامی میں سے جو مہمان ہمارے ساتھ دیں گے ان میں مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب جماعتی اسلامی صوبہ بلوچستان کے امیر ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح نوجوان اسکالر اور تجزیہ نگار جناب عبدالمالک بلوچ صاحب، اور اسی طرح جنگ گروپ کے سینئر صحافی اور کالم نگار جناب نفیس صدیقی صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں آپ ناظرین کو، تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ناظرین ہمارا یہ پروگرام براہ راست فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ فیس بک کا ہمارا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے وصال.urdu.tv، اس کو وزٹ کریں اور پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء سے ہمیں نوازیں۔ جمال صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یکے بعد دیگرے ہمارے لوگ بھی مرے، ہمارے شہر بھی جلے۔ اب میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بار جب واقعہ ہوتا ہے تو ہم یہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب کی بار شاید یہ آخری تھا، امید ہوتی ہے، لیکن اگلی بار اس سے گہرا زخم ہمیں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب وجہ فرمایا آپ نے کہ ہم جو ہے گہو ہمارا نہیں بھرتا ہے، دشمن دوسرا زخم دیتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ سلسلہ نہیں ہوگا، پھر کوئی زخم ہمارے کسی بھی حصے میں، وہ بلوچستان ہو، وہ پشاور ہو، بنو ہو، جہاں بھی ہے ہمارا ایک جسم ہے پورا پاکستان، اس پہ ایک زخم لگتا ہے، اور ہم پھر بحث کرنے لگتے ہیں کہ دشمن کون ہے، اور مذمت کرتے ہیں، یا پھر سب سے افسوسناک بات یہ کہ ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے وہ جو ہمارا اصلی دشمن ہے اس کے اوپر فوکسڈ نہیں ہوتا ہے، اس کو ہدف بنا کے نہیں ہوتا ہے۔ بلوچستان میں جو واقع ہوا، نواب سراج رئیسانی صاحب ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ان کے علاوہ مطلب شہادتیں متضاد اطلاعات ہیں، کم از کم 150 تو کہیں نہیں گئی، 150 200 متضاد، مطلب جتنے بھی ہیں افسوسناک ہیں۔ تو اس میں ہم کانسپریسی تھیوری کہتے ہیں کہ مطلب سازشی ذہن ہمارا، خاص کر الیکشن کے ماحول میں اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں، تو میرے لیے مطلب جو خطرناک بات جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ کانسپریسی تھیوری ہے، سازشی ذہن ہے، سازشی عناصر جو اس کو کوئی نہ کوئی رنگ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بات اگر کرنا چاہوں، سراج رئیسانی صاحب چونکہ وہ اس کا ایک پہچان، اس کی ایک شناخت یہ تھی کہ پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کا نعرہ، پاکستان کا ترانہ انڈین جھنڈے کو پاؤں کے نیچے رکھا ہوا، وہ اس طرح کے پرو پاکستانی اس کی ایک شناخت تھی۔ تو ہمارے جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر جو لیبرل ہے، خاص کر سوشل میڈیا کے اندر سیکولر ہے، یا جو پاکستان کے لیے زیادہ جذباتی وابستگی نہیں رکھتے ہیں، یا صاف میں کہوں دوسرے لوگوں کے لیے ہمارے دشمنوں کے اعلی کار ہیں، ان کے ہمدرد ہیں، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ سراج رئیسانی جو ہے یہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، اس لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے اس کی شہادت پہ کوئی خاص رد عمل نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ یہ بات وہ بہت ساروں نے کہا، کچھ لکھا بھی نہیں، کہا بھی نہیں، مذمت تک نہیں کی۔
ٹھیک ہے. حالانکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ سراج رئیسانی کون ہے، نواب سراج رئیسانی کون ہے. اگر آپ اجازت دیں میں ان کے جی بالکل، یہ بہت ذرا اہم ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی لڑکے کو پکڑ لیا ISI نے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو لایا جی مارکیٹ میں، کہا جی چل تو سیاست کر، جی مہرا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کر رہا ہے، جس طرح ایک ذہن کانسپریسی تھیوری. جی آپ کو عبداللہ صاحب علم ہونا چاہیے، ہمارے ناظرین کو علم ہونا چاہیے، ان کے جو خاندان ہے رئیسانی خاندان، یہ بلوچستان کے معزز ترین خاندان ہے، جنہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے اندر پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کے سبز ہلالی جھنڈے اور پرچم کی سیاست کی. اس کے جو والد تھے گوس بخش مرحوم، نوابزدہ گوس بخش مرحوم صاحب، وہ بلوچستان کے گورنر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. سراج کے جو والد صاحب تھے غوث بخش مرحوم صاحب، وہ بلوچستان کے گورنر رہے. اور ان کا جو بھائی تھا، بڑا بھائی ان کا جو ہے نوابزدہ اسلم رئیسانی، وزیر اعلیٰ رہے بلوچستان کے. اور ان کا ایک دوسرا بھائی جو ہے وہ سینیٹر رہے، سابق سینیٹر لشکری، وہ رئیسانی صاحب. اور ان کا جو بیٹا تھا، ٹھیک ہے نا، 2011 میں 2011 میں بلوچستان میں شہید ہوا ہے. اسی کا سراج صاحب کا جو بیٹا تھا بلوچستان ایک دھماکے میں شہید ہوا ہے. اس کی شہادت کے بعد بھی، ٹھیک ہے نا، اکمل اس کا نام تھا، اکمل رئیسانی اس بچے کا نام تھا. خوبصورت بچہ، اس کی تصویریں آپ کو نیٹ پہ ملیں گی. وہ جو ہے اس کی شہادت کے بعد بھی یہ دشمن کو اس کے جھنڈے پہ پاؤں رکھ کے، انڈیا کے جھنڈے پہ پاؤں رکھ کے وہ پیغام دے رہا ہے کہ بلوچستان میں تم لوگ دہشت پھیلا رہے ہو، بلوچستان میں تم پاکستانی بلڈنگوں سے، پاکستانی عمارتوں سے پاکستان کے جھنڈے اتروا رہے ہو، تو ہمارا پیغام تمہارے لیے یہ ہے. یہ کوئی ایسے عناصر نہیں تھے کہ اس کو پکڑ لیا، تھوڑی سی تنخواہ دے دی، اس کو کہا کہ چل جی پاکستان کے پرچم سے اپنی محبت دکھاؤ لوگوں کو، مطلب میڈیا پہ آ جاؤ، یہ سارا ایسا نہیں. بلکہ انہوں نے اپنے خاندان کٹائے. ان کے معزز خاندان جو سیاست میں پہلے سے تھی، اپنے بچے کو پاکستان کے اوپر قربان کیا اور خود شہید ہوا، تو دوسرا بچہ آ کے کیا اس نے پیغام دے دیا. زبردست. عبدالحق صاحب کو لے لیتے ہیں اس سے بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. عبدالحق ہاشمی صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. ہاشمی صاحب، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، ایک طرف سیاسی ہلچل ہے، انتخابات کی آمد ہے، تو دوسری طرف امن و امان کی صورتحال بھی کافی مخدوش ہو گئی ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے، لیکن جو بلوچستان میں ہوا وہ انتہائی دردناک اور افسوسناک تھا، جو مستونگ کا واقعہ ہوا. عبدالحق صاحب کیا سمجھتے ہیں مستونگ کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد بلوچستان کے جو لوگ ہیں، جو محب وطن ہیں، ان کے عزائم کیا اس سے ڈگمگا گئے ہیں یا اپنی جگہ پہ مضبوط ہیں ابھی بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، سلامت رہے، کہ آپ نے اس موقع پہ رابطہ کیا ہے. بلوچستان کا جو یہ واقعہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی المناک واقعہ ہے. اس سے پہلے اتنا بڑا اسکیل لوگوں کے مرنے کا شاید ہی پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی دہشت گردی کا واقعہ اس سے پہلے ہوا ہو. اس اعتبار سے تو بلوچستان کے اندر ایک غم کی فضا ہے. جی بالکل، پورے پاکستان کے اندر ہے. جی طور پہ جی ہاں، خوف میں بھی مبتلا ہیں لوگ، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں میں بیٹھنے کے بجائے فیلڈ کے اندر، میدان کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور مسلسل لوگ گلیوں محلوں کے اندر نکلے ہوئے ہیں، اپنی کارنر میٹنگز اور کنونسنگ اور لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے میں لوگ لگے ہوئے. تو اس عالم میں اور اس مصروفیت کے دوران اس طرح کا واقعہ ہونا، غالباً اس کی پشت پہ شاید یہی ذہن کار فرما ہو کہ یہ سرگرمی کہ جو لوگوں کے ساتھ رابطے اور لوگوں کے مشکلات کو جاننے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں ایک انتخابی مارکے کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہی تھی. اور اس کے نتیجے میں بڑی خوشکن امیدیں بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھیں. ان سب چیزوں سے لوگوں کو کاٹ کے ان کو گھروں تک محدود کرنے کی ایک سازش تھی. شاید اس کی پشت پہ یہی خیال کا فرما ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگ اس طرح کی واقعات کو اپنے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں سکتے، اور وہ اپنے طور پہ وہ سرگرمیاں کہ جو انتخابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں ان کے اندر اسی طرح سے مصروف ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں.
تو عوامی جو عزائم ہیں اس سے تو آپ نے آگاہی دی ہے، لیکن جو عناصر اس طرح کی جو یعنی ناپاک کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلوچستان حکومت کس کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے؟ عوام الناس کا کیا کہنا ہے، یعنی دشمن کے بارے میں کہ یہ کس نے کروایا ہے؟ وجہ تو سامنے آ گئی ہے، لیکن اس بارے کیا کہنا ہے؟ ایک تو میڈیائی باتیں ہیں جس طرح میڈیا بہت واضح طور پہ جی یعنی لوگ محسوس کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، وہ تو حکومت کا فیلئر ہے، انتظامیہ کا فیلئر ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بیرونی عناصر کی بات بھی وہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، جو نگرانی کرنے کے ادارے ہیں اور سیکورٹی کو دیکھنے اور سیکورٹی کو فراہم کرنے کے ادارے ہیں، وہ سب عوامی ادارے نہیں ہیں، یہ سب کے سب ظاہر سرکاری ادارے ہیں، اور یہی لوگ یہ خوشخبری بھی سناتے ہیں کہ ہم نے قابو پا لیا ہے اور ہم ان کے مراکز تک پہنچ گئے ہیں اور ہم نے ان جڑوں کو تلاش کر لیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ دہشت گردی پھیل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات کا ہو جانا اور بڑی کامیابی کے ساتھ ان کا ہدف پورا ہو جانا، اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی دوسری رائے جو ہے وہ ذہن میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ ہم یہ بات کھل کے کہیں بھی، اور حکومت کو بھی یہ بات سنجیدگی کے ساتھ قبول کر لینی چاہیے کہ اس کے اس انتظامات کے اندر کافی لوپ ہولز ہیں، بہت ساری غفلتیں موجود ہیں، کوتاہی موجود ہے، جس کے نتیجے میں وہ دہشت گردی کے ان عناصر کے اوپر قابو نہیں پا سکی، اور اگر وہ اس بات کو تسلیم کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد شاید کوئی اصلاح کا رستہ کھلے گا، لیکن اگر مسلسل وہ یہ راگ الاپتے رہیں گے کہ ہم تو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے دہشت گردی کے مراکز کو دریافت کر لیا ہے اور ہم نے دہشت گردی کی جڑیں کھود ڈالی ہیں، اور اس طرح کے بلند و بانگ دعوے کرتے رہیں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ عناصر ایسے موجود ہیں کہ جو ان دعووں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عوام الناس ایک بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اصلاح کی راستے ہاشمی صاحب، آپ نے فرمایا کہ اصلاح کی اگر وہ کوشش کریں تو اصلاح کے راستے موجود ہیں، آپ کی نظر میں اصلاح کے راستے کیا ہو سکتے ہیں کہ اس سے ہمارے اس اہم ترین خطے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رہے؟ اس میں دیکھیں جی، ایک تو سب سے اہم بات یہ کہ یہ جو ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک نیٹ ورک یہاں پہ پکڑا گیا جس کا تعلق ہمیں حکومت نے ہی یہ بتایا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے، اور ایک فرد بھی ان کا اس وقت تک ان کی تحویل میں ہے جی، اتنا سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی کوئی جزا و سزا کا عمل ہم نہیں دیکھ رہے کہ حکومت پاکستان اس کے لیے کوئی انتظام کر سکی ہو اور لوگوں کو اعتماد میں لے کے کوئی سزا کا نفاذ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہو۔ یقیناً اس کے نتیجے میں وہ عناصر کے جو تخریبی ذہن رکھتے ہیں اور تخریبی سرگرمیوں پہ ان کا یقین ہے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہوں گے اور ان کے لیے رستے کھلتے ہوں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ بعض سطحوں کے اوپر تو اب تک اس طرح کے جرائم میں مبتلا لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ جس کی طرف خود ہماری حکومت اشارات کرتی ہے وہاں اس جرأت کا مجھے فقدان نظر آتا ہے۔ اس بنا پہ میرا یہ خیال ہے کہ جب تک اس طرح کے اقدامات واضح طور پہ اگر کوئی شخص مجرم ہے تو اس کو مجرم ثابت کر کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، اور اس وقت تک شاید اس طرح کے عناصر کے اوپر قابو نہ پایا جا سکے، اور اس سلسلے میں جو عوامی اعتماد ہے اس کی بحالی کی بھی بہت ضرورت ہے، اور عوام کو اعتماد میں لے کے کچھ عناصر کی سرکوبی کرنا یہ زیادہ مفید ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قریب قریب کے جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، گھر ہیں، ان کے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، دیکھتے ان کے لوگ شہید ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ اس کے بعد جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ بے دھڑک وہاں پہ پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دیتے ہیں، چھاپے بھی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دوہری مصیبت میں یہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل کے نتیجے میں بھی ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کا اعتماد مجروح ہوتا ہے،
ان چیزوں کے اوپر بھی حکومت کو بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ جو تخریبی عناصر ہیں ان کو پکڑنے کا بھی کوئی میکینزم ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں جو انسانی حقوق ہیں وہ پامال نہ ہو. اچھا عبدالحق صاحب، آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو واقعہ ہوا، اس سے قبل جو واقعات ہوئے، مجھے بڑا یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا کا رویہ بالکل اس میں جانبدار تھا. اس دن بھی میں جب جمعے کو یہ واقعہ رونما ہوا میں دیکھ رہا تھا تو یعنی میڈیا بالکل اس طرف توجہ نہیں دے رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک لیڈر ہونے کے ناطے جب ہمارا میڈیا جو ریاست کا ایک اہم ستون ہوتا ہے وہ اس طرح کا جانبدارانہ رویہ روا رکھے تو وہاں یعنی بلوچستان کے لوگوں کے یعنی احساسات کیا ہوتے ہیں، یعنی وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کہتے ہوں گے اپنے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ یار یہ میڈیا تو ہمارا پوچھ ہی نہیں رہا. جی یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ ساری دنیا میں لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ جن تک مختلف ذرائع سے یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ مستونگ کے اندر ایک اس طرح کا اندھوناک واقعہ پیش آ چکا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا موبائل ٹیلی فون رابطوں کے نتیجے میں لوگوں کو جو ٹیکسٹ ٹول تھا اس کے متعلق بھی معلومات پہنچ گئی تھی. لیکن اس کے باوجود مسلسل لوگوں نے چینلز جو ہیں وہ چیک کیے، ان میں کہیں بھی اس کے متعلق کوئی خبر نہیں چل رہی تھی. اور پھر جب آغاز میں کچھ خبریں چلنا شروع بھی ہوئیں تو وہاں 50 لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، اور یہاں پہ اس کی خبر جو ہے وہ 5 شہیدوں کی چل رہی تھی. اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑے گیپ اور بہت بڑی تاخیر کے ساتھ میڈیا نے اس کے اوپر توجہ کرنا شروع کی. وہ اتفاق ہے، میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو آمد تھی ملک میں اس کو فوکس کرنا چاہتے تھے، اسی پہ میڈیا کے چینلز کا مقابلہ تھا جو ریٹنگ کا مقابلہ کہلاتا ہے. اور اس ریٹنگ کو بڑھانے کے چکر میں انہوں نے ایک اتنا بڑا انسانی واقعہ کہ جس میں بے پناہ انسانی نقصان ہوا تھا اس کو نظر انداز کر کے ایک طرف رکھ دیا. یہ ایک بے احساس میڈیا ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ یہ ریاست کا ستون ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صرف اقتصادیات کا ستون ہے، اور یہ صرف اپنے اقتصاد اور اپنی معاش کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو شاید ملک و قوم کے غم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. بالعموم یہی دیکھا گیا ہے کہ جو خود غرضی ہے اور ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں اور اپنی جو اقتصادی طور پہ زیادہ ویورز کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو بھی حربے ہوتے ہیں میڈیا ان کو استعمال کرتا ہے. اور اس کی آڑ میں جس قدر بھی انسانی حقوق پامال ہو یا انسانیت کی جو آہ و بکا ہے وہ لوگوں سے مخفی رہے اور لوگوں تک حقیقی صورتحال جو ہے وہ نہ پہنچے، تو اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ پورے میڈیا کے اوپر ایک بڑی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے بھی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ میڈیا نے بہت اہم واقعات جو ہیں ان کو صرف نظر کیا ہے، اور بعض ایسے واقعات کو اس نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے عام انسانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر اس وقت تو کوئی تفصیل سے بات نہیں کی جا سکتی، اور چند ایک اشارے جو ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. چلیں جی، بہت شکریہ ہاشمی صاحب، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. جی جمال صاحب، ہاشمی صاحب کی گفتگو سنی. ہاشمی صاحب کی گفتگو میں نے سنی، اور ان سے اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ فیلئر ہے، ہمارے اداروں کا فیلئر ہے، سیکیورٹی کے اداروں کا فیلئر ہے، ہماری وہاں کی لوکل گورنمنٹ کا فیلئر ہے. اور اسی طرح انہوں نے بجا فرمایا کہ بہت سارے دفعہ ایسا ہوتا ہے پکڑ دکڑ میں. ویسے یہ بات جمال صاحب سوچنے والی ہے کہ ان دنوں میں جس طرح الیکشن ہوں گے، امیدواران جائیں گے، جس طرح رئیسانی صاحب مرحوم گئے تھے ایک کارنر میٹنگ میں، لوگوں کے مسائل سنیں گے. ان کو ظاہر بات ہے جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ محبت کی بنا پہ کھڑا ہوگا، تو ان کو اپنی طرف مائل کریں گے. صحیح، اس پہ جب ہم بات کریں گے آگے ڈسکشن، تو اصل یہ آئے گا جہاں پہ کہ ان حملوں کا ہدف کیا ہے، وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. خاص کر جب الیکشن کمپین ہو رہی ہے، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، تو وہ اسی کو دیکھیں. وہاں بھی جتنے سیریل بم دھماکے، چونکہ وہاں بھی وہی انتخابی اس پہ ہوا، بنو میں، پشاور میں، اور یہاں پہ. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، یہ سراج رئیسانی صاحب کی اپنی جماعت ہوا کرتی تھی، ان کی اپنی پارٹی تھی. جی ٹھیک ہے نا، بلوچستان متحدہ محاذ.
ٹھیک ہے، بلوچستان متحدہ تو 3 جون کو انہوں نے اپنی پارٹی کو دوسری پارٹی میں ضم کر دیا، بلوچستان عوامی پارٹی میں، جی ٹھیک ہے، تو وہ اس کا حجم بڑھ گیا، ٹھیک ہے، اس کا، اور یہ ساری وفاقی سیاست کرنے والی جماعتیں وہاں پہ ہیں، بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہی ہیں لیکن پرو پاکستانی جماعتیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہونے لگی، طاقت ان کی زیادہ ہوئی، اپنے لوگوں کے ساتھ زیادہ لوگوں کے ساتھ رابطے ہوئے، زیادہ یہ فعال اور زیادہ متحرک ہوئے، اور چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے وہ ضم ہو کے بلوچستان کے اندر سے، بلوچستان کے اپنے لوگوں کی اپنی آواز، جن کے پشت پہ کوئی دوسرا نہیں، اور وہ ساتھ میں پاکستان کی وفاق کی بھی سیاست کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی وہ تھی، ایک مومنٹ تھی، بہت بڑے ایک گیم چینجر تھی، تو اس لیے اس کو ہدف بنایا گیا، ایک تو بات یہ ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ہدف یہ ہے کہ جو لوگ بلوچستان میں الیکشنز کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنے حقوق حل کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو انڈیویجول پرابلمز تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے، ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ دھماکے ضروری تھے۔ بات سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کی کہ سیکیورٹی فیلئر ہے، بالکل ہے، کوئی مطلب ہمیں بھی جہاں غلطی ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن عبداللہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی کے حوالے سے 4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، کہیں بھی کسی جگہ پہ اگر ہم سیکیورٹی کے ایشوز کو دیکھتے ہیں تو وہاں 4 چیزیں بڑی بنیادی ہوتی ہیں جو سیکیورٹی ادارے سمجھتے ہیں۔ ایک وہاں پہ سیکیورٹی آف پرسنل، ٹھیک ہے نا، ذاتی سیکیورٹی، ذاتی جو شخصیات ہوتی ہے، جو مطلب آپ کے لیے کیا ہوتی ہے، وی آئی پی شخصیات ہوتی ہے، یا ایسی شخصیات جن کو ہم ہائی پروفائل شخصیات کہتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کرنے کا خطرہ ہے، تو ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، سیکیورٹی آف پرسنل۔ دوسرا سیکیورٹی آف ایریاز، جس کو ہم کہتے ہیں علاقائی سیکیورٹی، مطلب خاص علاقے ہے، یہ علاقہ حساس ہے اور اس علاقے میں دشمن نقب لگا سکتا ہے، لو فولز یہاں پر ہیں، دشمن آ سکتا ہے، یہ سیکیورٹی آف ایریاز ہے۔ ان ایریاز کی سیکیورٹی، اس کی پھر کئی طرح کی سیکیورٹی آپ کر سکتے ہیں، یہ ایک سیکیورٹی ہوتی ہے۔ پھر تیسرا ہوتا ہے سیکیورٹی آف میٹیریل، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے عبداللہ صاحب کہ مطلب آپ سیکیورٹی ادارے بیٹھ کے سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اس علاقے میں اگر حملہ ہوتا ہے تو اس حملے میں کون سی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ میٹیریل جو ہمارے پاس چیزیں پڑی ہیں، بلڈنگز پڑی ہیں، اس بلڈنگ میں حملہ آور گھس کے یہاں سے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سکول ہے، اس سکول میں گھس سکتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے جو میٹیریل جو چیزیں ہوتی ہیں پورے ایریا میں آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہمارے لیے دشمن نقب لگا سکتا ہے، تو ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ جی بہتر۔ پھر تیسری ہمارے پاس جو آخری اور سب سے اہم ہوتی ہے سیکیورٹی آف انفارمیشن، کہ آپ کے پاس جتنا وہ ایک نیٹ ورک ہے مواصلات کا، ایک ٹیلی فون نیٹ ورک ہے، موبائل نیٹ ورک ہے، ان کی تمام مومنٹ اس کو ٹریس کرنا، اس کو مانیٹر کرنا، اس کے ذریعے دیکھو ابھی ہمیں بدقسمتی سے میں کہوں کہ ہماری جو عموماً جو ہماری کامیابی ہوتی ہے وہ سیکیورٹی آف انفارمیشن میں ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہ جی اتنے خودکش حملے داخل ہو گئے فلانا شہر میں، خودکش فلانا جی علاقے میں پہنچ گئے، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ یہ ہماری جو سیکیورٹی آف انفارمیشن ہے وہ بڑی ٹائٹ ہے، وہ پتہ چلتا ہے، لیکن باقی ہمارے لو فولز کہاں ہیں؟ باقی جو 3 چیزیں ہیں، جی ہم پرسنل سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیں، ایریا کی سیکیورٹی ہم نہیں کر سکتے، اور میٹیریل جو ہے نا، کبھی مطلب بم پھٹ گیا جی کس کے اندر تھا، گاڑی کے اندر تھا، فلاں اس کے بلڈنگ کے اندر لگا لیا، کبھی ٹھیک ہے نا جلسے کے اندر پہنچ گئے، تو یہ 4 چیزیں جہاں پہ ہماری لو فولز ہیں، جہاں پہ ویکنیس ہے، جہاں پہ ہماری کمزوریاں ہیں، سیکیورٹی اداروں کو چونکہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے آپ کے ملک میں ایک ایسی ایجنسی ہے جس کو دنیا میں ٹاپ 1 کہا جاتا ہے، جی بالکل، تو وہاں اگر اس طرح کے دیکھو، یہ بھی بات اتنی بات بھی نہیں ہے کہ مطلب دنیا میں امریکہ میں ہو گئے واقعات ہوتے، دنیا میں ہوتے ہیں، برطانیہ میں ہو گئے دھماکے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، انڈیا کے اندر ہو گئے سب، لیکن مطلب تواتر کے ساتھ مسلسل کے ساتھ ہونا یہ سوال نشان ہے ہماری کارکردگی کے اوپر۔ بلوچ صاحب کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد المالک صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ عبد المالک صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک دشمن عناصر نے پھر سے ایک گہرا وار کیا ہے، اور ہمارا جو جسم کا پاکستان ہمارا جسم ہے، اور جسم کا اہم ترین حصہ بلوچستان ہے، اس کو گہرا زخم پہنچا ہے۔ پہلے تو ہم اپنے جو بلوچستان کے جتنے ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں تھی، جتنے بھی ہیں سب ہمارے ہیں۔
اس کے بعد میں نے اس دن فیس بک پہ آپ کا سٹیٹس دیکھا کہ آپ نے اپنے ایک دوست کی تصویر لگائی تھی، اب میں اس کا نام بھول گیا ہوں، جو اس یعنی سانحے میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں فگر نہیں معلوم کہ اس سانحے میں کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، کتنے زخمی ہیں، کیونکہ میڈیا کی خبروں پہ بھروسہ نہیں رہا۔ آپ ذرا تھوڑی سی زیادہ تفصیل نہیں، معمولی سے یعنی مختصر سا ہمیں اس کے حوالے سے آگاہی دے دیں، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بہت قریبی دوست نجیب رسول ذرائع سے جو مجھے معلوم ہوا ہے، صحیح فکر کہتے ہیں 200 سے زیادہ وہاں پر اموات ہو چکی ہے، اور 200 سے زیادہ ہیں جو جی دھماکے میں کہ اس سے مطلب راستہ ٹفتان کو جاتا ہے، ایران سے یہ راستے کی کڑی ملتی ہے، اور مسوم جو ہے اسی راستے میں پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پہ بھی اسی علاقے میں حملہ ہوا تھا۔ تو مطلب یہ کہ جو ہماری وہ سرحد ہے ایران کے سائڈ سے وہ محفوظ نہیں ہے، وہاں سے دشمن شاید ہم پہ حملہ کر رہا ہے یا دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے۔ جی دوسری بات یہ کہ میڈیا کا جو کردار رہا ہے بلوچستان کے اس واقعے کے حوالے سے کہ وہ ان کو مریم نواز کی چادر یاد تھی، ان کو کس کلر کے کپڑے پہنے ہیں، جوتے یاد تھا، لیکن بلوچستان میں جو اتنے لوگ شہید ہوئے ان کا اس کو کوئی فکر نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس پہ جتنا افسوس کیا جائے، جتنی ندامت کی جائے بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اچھا عبد المالک صاحب، آپ نے جو بات کی ہے اس کو آپ تھوڑا سا یعنی اس کی وضاحت کریں کہ یہ جو مستونگ کا ایریا ہے یہ تافتان سے ملتا ہے، اور تافتان ایران کی بارڈر، تو آپ وہاں پہ بلوچستان میں ہوتے ہیں، کیا ایرانی بارڈر سے کچھ خدشات رہتے ہیں ہمارے وہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کو؟ جی بلوچ صاحب، یہ اس علاقے کو کہتے ہیں کردکاب، اور یہ جو علاقہ ہے یہ بالکل وہ راستہ ہے جو تافتان بارڈر اور ایران کے لیے جاتا ہے اور تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے ایران براہ راست جو بلوچستان میں جو تجارتی سرگرمیاں یا دوسری سرگرمیاں ہیں اس کو یہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس پہ پہلے بھی دھماکہ ہوا، جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا وہاں پہ ایک جلسہ تھا، اس کے بعد یہ اب دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ وہاں سے ہی ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے، وہاں سے ہی دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ علاقہ ہے، یہاں پہلے بھی دھماکہ ہوا ہے، اس کے بعد اب پھر لیکن پھر بھی یا ہمارے ادارے ہیں وہ اس میں جو ہے پھر بھی سیریس نہیں ہے۔ اچھا عبد المالک صاحب، بلوچستان کی جو عوام ہیں اور خاص کر جو نوجوان نسل ہیں ان کی حب الوطنی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، نہایت ہی محب وطن پاکستانی ہیں، ان کے جذبات کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کے جذبات اپنی جگہ برقرار ہیں یا تھوڑے سے ڈگمگا گئے ہیں؟ نہیں، بلوچستان کے عوام نے ہمیشہ قربانی دی ہے، وہ جی بالکل چھوٹی موٹی قربانی سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کے جو حب الوطنی کا جذبہ ہے وہ اور بڑا ہے، بہترین، پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے، کہتے ہیں نا جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جی بالکل، بلوچستان نے اس قوم کے لیے جو ہے یہ حیات بخشی قربانیاں دے کے ہمیشہ، اس سے پہلے بھی قربانیاں دی، ابھی بھی آئندہ بھی وطن کو اگر لہو کی ضرورت پڑے گی، جان کی ضرورت پڑے گی تو بلوچستان کا ہر نوجوان حاضر ہوگا۔ بہترین، کوئی سوال کرنا چاہیے؟ اچھا، تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان کو زیادہ تر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کے اکثر واقعات میں بلوچستان نشانہ بنتا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سی پیک کے خلاف ہمارا ایک محاذ کھڑا ہے، وہی لوگ تو یہاں پہ یہ بدامنی نہیں پھیلا رہے کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کو متاثر کیا جا سکے؟ کیا یعنی یہ جو واقعہ ہوا اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کسی یعنی واسطے سے؟ اس واقعے کو ذرا ہم سی پیک کے تناظر سے ہٹ کر دیکھیں، کیونکہ جو نوابزادہ سراج رحسانی صاحب تھے وہ انتہائی پرو پاکستانی سرگرمیاں اور ان کی ایک تنظیم تھی بلوچستان متحدہ محاذ، وہ بھی انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ پاکستان اور بلوچستان کے عوام کو مطلب ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ جو نوابزادہ صاحب نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کے بعد ایک نئی تنظیم بنی، اس نے جو ہے اس کو اپنی پارٹی کو ضم کیا۔ ان کا مقصد صرف پاکستانیت کا فروغ اور پاکستانیت کو بیان کرنا، اور نوجوانوں کو، خاص کر نوجوانوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور نوجوانوں کو حب الوطنی میں ڈالنا شروع کیا تھا۔ جی
چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں عبد المالک بلوچ صاحب. آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے، پھر انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلی آپ سے بات ہوگی کسی وقت. جمال صاحب، یہ جی ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور بلوچی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے اتنی اچھی سوچ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قربانیوں سے نہیں گھبرا رہے ہیں. کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی ہے. بالکل دیکھیں یہ ایسے لوگ جذبے بالکل ہیں، جذبے ان کے قابل قدر ہیں، ان کی قربانیاں لازوال ہیں، ان کے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ایون کہ اس کی شہادت کے بعد نوابزادہ صاحب کی، سراج رئیس ثانی صاحب کی، ان کے بیٹے کی تقریر سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی. اس کے علاوہ کئی بلوچی ذمہ دار بھی، رہنما بھی لوگوں کے ایسی تصویریں سوشل میڈیا میں آئی جہاں بھارت کا جو ایجنڈا انہوں نے پاؤں میں روندا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان سے عشق ہے، یہ پاکستان سے محبت ہے، بالکل پاکستان سے ان کا جو ہے نا ایک وابستگی کا ثبوت ہے. یہ تو ہے ہی. لیکن پرسپشن یہ ہے عبداللہ صاحب کہ یہ جو دھماکے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی اور پھر میڈیا کے حوالے سے. ہاں، ایک تو انہوں نے میڈیا کے حوالے دیکھیں پرسپشن دیکھیں عبداللہ صاحب. ایک تو انہوں نے ایران کی طرف اشارہ کیا، یہ وہاں کے مقامی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اس کے ذہن میں کسی نے سوال یا دل میں دماغ میں نہیں ڈالا ہے کہ جی یہ ایران کا آپ نے نام لینا. یہ وہاں کے مقامی ہے، یہ اس کی سیاست کو، وہاں کے لوگوں کی باتوں کو، وہاں کے لوگوں کے جو ہے اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیں ایران بدقسمتی سے ہمیں ایریا بھی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں بالکل ایران براہ راست. ہاں براہ راست. ہمارے المیہ یہ عبداللہ صاحب، ہم اپنے دشمنوں کے نام لینے سے وہ دلہن کی طرح شرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، آپ دشمن ہیں، آپ کے لوگوں کو شہید کر رہا ہے، کیا پریشانی ہے کہ آپ ان کا نام نہیں لے رہے؟ آپ کی میڈیا کے زبان پہ تالے ہیں، اس کے نام نہیں لے رہے. آپ کے سب سے بڑا جاسوس انٹیلیجنس کی تاریخ کا، اس کے پاس پاسپورٹ نکلتا ہے وہاں ایران کا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ کے پاس مہدی موسوی ہے، آپ کے پاس بابا لاڈلا ہے، آپ کے پاس ٹھیک ہے نا عزیر بلوچ، سارے وہاں سے تربیت کر کے ادھر بھیج رہے ہیں ہمارے بلوچستان میں، ہمارے پاکستان میں. ایسے سارے لوگ پکڑے جاتے اور پھر ہم گونگے بنے ہوئے. یہ تو میں نے شروع میں آج تک ہم نے یہ واضح نہیں کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں کہ ہمارا دشمن کون ہے اور دوست کون. تو یہی نا ہم واضح نہیں کرتے. دیکھیں اب ہمیں مطلب دو ٹوک بات کرنی ہوگی. قوم کی ہماری شہادتیں ہم لاشیں مسجد نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے نا. چونکہ آپ کے پاس اگر کوئی کمزوری ہے تو کمزوریاں ان کے پاس بھی ہیں. جی ان کے پاس زیادہ کمزوریاں. پورے ایران میں اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں، پورے ایران میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ان کے پانی کے مسئلے، ان کے بحران ہیں. آپ بھی وہاں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھو کانٹے سے کانٹا نکالنا، لوہا لوہے کو کاٹتا. عبداللہ جی بالکل. آپ کو یہ سارا کچھ دنیا میں پراکسی وارز ہوتی ہیں. آپ کے اوپر اگر کوئی دیکھو پاکستان انڈیا میں چینل پہ کہہ رہا ہوں کھلے عام، انڈیا ہمارے ہاں شرارت کرتا ہے، ہم بھی کرتے رہے ان کے ہاں. جی بالکل کرتے ہیں. ہم نے سب کو پتہ ہے خالستان میں ہم نے کیا. ٹھیک ہے. مطلب جہاں ہمارا دشمن ہے ان کو پتہ ہے انیمی. ٹھیک ہے. وہ کر رہا ہے تو کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن ایران جو ہے اتنے گھاؤ ہمیں دے رہا ہے 30 سال سے. ہمارا فرقہ واریت کا افریت اس نے پالا، اس کو جی بالکل فنڈز دیے. آج جو دہشت گردی کے پیچھے سارے ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے کراچی کے اتنے سارے لوگ پکڑے گئے. ٹھیک ہے نا. ان کے سفارت خانے کے اندر دیکھو ہمارا دوست سعودی عربیہ تھا، ان کے جو ہے کونسلر کو قتل کیا وہاں کراچی میں، انہی لوگوں نے قتل کیا. تو مطلب اتنے ہمیں زخم پہنچا رہے ہیں اور ہم خاموش. تو یہ بہت بڑے ہیں، مطلب سوچنے کی بات ہے کہ ایسے کیوں ہے. اچھا عبد المالک صاحب نے کہا کہ یہاں پہلے عبدالغفور حیدری صاحب ہیں جو ڈپٹی چیئرمین تھے جمعیت علماء اسلام سے، ان کا تعلق ہے، مشہور شخصیت ہے. کہتے ہیں ان کے اوپر بھی یہیں یعنی تفتان میں اسی جگہ پہ حملے ہوئے اور یہاں پہ وہ آپریٹ کر کے آسا. دیکھو بلوچستان کا اگر آپ رقبہ دیکھیں تو باقی صوبوں سے بہت بڑا رقبہ ہے اس کا. جی رقبہ بھی بہت بڑا ہے اور ہر جگہ پہ سیکیورٹی کے لوگ بھی کھڑا کرنا مشکل ہے. تو ایسی جگہ پہ وہ نقب لگا کے جاتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہمیں عبداللہ سے مختصر ہے کہ ہمیں قوم کو بتانا ہوگا، قوم کو، میڈیا کو اپنی ذمہ داری میڈیا کی ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو بذات خود مجھے حکومت کو، خاص کر حکومت میں جو لوگ آتے ہیں ان کو بتانا ہوگا کہ بھائی ہمارے ساتھ شرارت کہاں سے ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ہماری جو لاشیں گر رہی ہیں اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے. پلان انڈیا کا بھلے ہو لیکن استعمال کون لوگ ہو رہے ہیں، زمین کس کی استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سرحد کون سی استعمال ہو رہی ہے، پاسپورٹ کس کے استعمال ہو رہے ہیں، پیسے کس کے استعمال ہو رہے ہیں، سہولت کار کون بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ملکوں کے درمیان تعلقات کس کے، اس کے اوپر ہے، مفادات کے اوپر. ہمارا مفادات کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے، بھائی ہم ایٹمی طاقت ہے، ہم بھی
شاید یہ چیزیں ہمارے مفادات میں نہیں ہے، یہ جو لاشیں گر رہی ہے ظاہر ہے دیکھیں ہم لوگ ہمیں وہ اپنا وہ طے کرنا پڑے گا. مفادات کا یعنی جو اصطلاح ہے اس کا پتہ نہیں ترجمہ یا اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں. دیکھیں وہی نا عبداللہ صاحب انہوں نے بتائی بڑی غم کی بات، دکھ کی بات. میں تو میرا سر شرم سے جھک رہا تھا کہ مطلب مریم کے چادر کی بات تم لوگ کر رہے تھے میڈیا پہ. بلوچستان کے اندر سے ہمارے بھائی کہہ رہا ہے یار پرس کی بات، اس کی پرس کی بات کر رہے، اس کے جوتوں کی بات کر رہے، کس کمپنی کے ہے، کس اس کے ہے، اس کی جو بالیاں ہیں بالیاں سارا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. اس ابو ظہبی میں ایک سزا یافتہ مجرمہ، اس کو ڈسکس ہم کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر، لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لہو اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. تو یہ ہمارے ایک مطلب المیہ بھی ہے، اس کو ہمارے مطلب بے حسی کہیں، بے ضمیری کہیں، بکھاؤ میڈیا کہیں، سب کچھ ہے. لیکن ہمیں یہ رویہ، یہ روش ترک کرنی ہوگی. ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و آشتی قائم ہو، پاکستان میں انصاف ہو، پاکستان میں دھماکے نہ ہو، دو کام ہمیں کرنے پڑیں گے. ایک، ہمیں جو ہمارا دشمن ہے اس کو ایک دفعہ ٹارگٹ کر کے کہ یار یہ ہمارا دشمن ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، جی بالکل ٹھیک ہے نا، اس کو وارننگ دے دو، ریڈ لائن ہے، باؤنڈری ہے، یہ اس سے آگے کراس کرو گے کہ ہم تمہارے ملک میں گھس کے ماریں گے. ایک دفعہ وارننگ دے دے. دیکھیں افراد ان کے ہم ملک میں بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ کوئی دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ہے. ہمارے ساتھ بارڈر اگر ان کی ہمارے ساتھ لگتی ہے، ہماری ان کے ساتھ بھی لگتی ہے. ہمارے ہاں بھی ہزاروں لوگ ہیں جو جانے قربان کرنے کے لیے ویسے بیٹھے ہوئے. ہم بھی کر سکتے ہیں کام. ایک تو ان کو وارننگ دے دے جو دشمن ہیں کہ انف بہت ہو گیا. اور دوسرا، ہمارے جو مظلوم طبقات ہیں، حقوق سے محروم طبقات ہیں بلوچستان میں جس جگہ پر ہے، ان کو انصاف فراہم کریں. دیکھیں اگر کتنے ان کے بندے وہاں شہید ہوتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے میں لپٹے شہید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ ان کو وہاں پہ حقوق نہیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، تو بھائی کب تک وہ آپ کے نام پہ لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں، بہتر، ٹھیک ہے نا، ان کو سینے سے لگائیں، ان کو محبت دے دیں. پورا پاکستان کھڑا ہو جائے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ بھائی مطلب شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، قوم کی حیات اسی طرح بنے گی، ٹھیک ہے نا، قوم بحث نہ ہو. تو پھر دوسرا میڈیا کی آپ نے بات کی. میڈیا تو وہیں عبداللہ صاحب یہ لفظ نازیبا ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی استعمال کر رہا ہوں. میڈیا طوائف ہے، جو پیسہ ڈالے گا، جتنا پیسہ ڈالے گا اس کے مطابق ناچے گی، اسی کے مطابق وہی سٹیپ دکھائے گی ڈانس کے، وہی سب کچھ کرے گی. اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے ملک میں کہ آپ کے پاس کوئی ڈسکس کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. الیکٹرونک میڈیا کے چلو بات ہی مطلب وہی ان میں انویسٹ کر رہے ہیں، دشمن کے انویسٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، کمپنیوں کے انویسٹ ہے، سیاسی پارٹیوں کے انویسٹمنٹ ہے. جی بالکل. لیکن عبداللہ صاحب دکھ کس بات کا ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہر فرد کے پاس تھا، سیاسی اس میں وہ ٹوٹل سیاسی گہما گہمی، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو اٹیک کرنا، مطلب اس پہ کوئی نہیں لکھ رہا ہے، اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بے حسی ہے، اس بے حسی سے ہمیں باہر نکلنا. جی بالکل. اس سے ہم اپنے ان بھائیوں کو سینے سے نہیں لگا سکتے، بلکہ ان کا جو احساس محرومی ہے وہ دن بدن بڑھتا جائے گا. اور پھر ہمارا یہ شکوہ فضول میں ہے کہ وہ لوگ باغی ہو گئے یا انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. عبداللہ صاحب یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم ہے. قوموں پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو قومیں متحد ہوتی ہیں. جی بالکل، ٹھیک ہے نا. مشکل وقت قوموں کو کھڑا کرتا ہے، یکجا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک پرسپشن بھلے سے پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی مشکل ہوتا ہے نواز شریف کے اوپر تو دھماکے ہوتے ہیں. ایک پرسپشن ہے، یہ لوگ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ میں اور آپ اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ سیکیورٹی ادارے دیکھیں گے کہ بھائی حقیقت کیا ہے، کہاں تک پہنچتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اس پرسپشن کے باوجود سازشی تھیوری کو چھوڑ کے ہمیں متحد ہونا ہوا. ہمیں دشمن کو صاف لفظوں میں بحیثیت قوم، دیکھیں اس وقت صرف باجوہ کا یا وہ ایس پی آر والے کا کام نہیں کہ وہ ٹویٹ کرے ختم بات. اس وقت بحیثیت قوم ہمیں میسج دینا ہوگا دشمن کو کہ بس بہت ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ بات. چلیں جمال صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ، اپنے دیگر مہمانان گرامی کا بھی بہت شکریہ. لیکن ایک تو ان لوگوں کے اہلیان بلوچستان کے جو جذبے ہیں، جو ان کا ولولہ ہے، جو ان کے عزائم ہیں، اور جو ان کا شوق شہادت ہے، اور وطن کی حرمت کے لیے اس مٹی پہ قربان ہونے کے لیے جو ان کا جذبہ ہے، انہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور ان تمام شہدائے کرام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو صرف
اس پاکستان سے محبت کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دیں، اس گلستان کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنا خون پیش کر دیا. اور بحیثیت قوم ہمیں ابھی اپنا جو احساس ہے وہ تھوڑا سا جگانا ہوگا، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوگا کہ بحیثیت قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں. یعنی اگر ہم میڈیا کو دیکھیں، اگر ہم اپنے سیاسی اختلافات کو دیکھیں، قومی کو دیکھیں، صوبائی کو دیکھیں، تو بس اوقات ایک کوفت سی ہوتی ہے، ایک الجھن سی ہوتی ہے کہ یار ہم کب پاکستانی بنیں گے، ہم کب مسلمان بنیں گے. تو یہ چیزیں بالکل سیاست سے بالاتر یہ انسانیت کی بات ہوتی ہے. ہم انسانی لاشوں پہ بھی سیاست کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے جو احساس ہے، جو ہمارا ضمیر ہے، وہ اتنا مر چکا ہے کہ ایک طرف لاشیں تڑپ رہی ہوں گی اور دوسری طرف ہم ان لاشوں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے اوپر سیاسی وار کریں گے. یہ چیزیں بالکل انسانیت کے خلاف ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کے حوالے سے ناظرین، ایسے حساس جو علاقے ہوتے ہیں، خاص کر جن کے ساتھ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی بارڈر اور سرحد لگی ہوتی ہے، یہ بہت حساس ہوتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں پہ توجہ نہ دیں، ان علاقوں پہ توجہ نہ دیں، تو یقیناً یہ دشمن کے لیے ایک آسان نوالا بن سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. اور عبد المالک بلوچ صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ظاہر بات ہے، جس طرح جمال صاحب نے فرمایا کہ وہ علاقائی ہیں، اس علاقے کے باشندہ ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، تو ان کے ذہن میں ظاہر بات ہے جو تاثر ہوگا، جو زمینی حقائق کو دیکھ کے جو چیز ان کے ذہن میں آئے گی، وہی چیز انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تو اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. اور بس بہت ہو گیا ناظرین، آئے روز ہم لاشیں اٹھا کے تھک گئے. ہمارا یعنی پاکستان میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں ہم نے قربانی نہ دی ہو. اور سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایک تو چلیں کشمیری ہیں وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، فلسطینی ہیں وہ لاشیں پیش کر رہے ہیں اپنے اوپر جو غاصبانہ قبضہ ہے اس کے خلاف. ہماری لاشیں کیوں گر رہی ہے؟ کس جرم کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے؟ ایک سوالیہ نشان ہے. اس پہ ہمیں بحیثیت قوم ہمیں سب کو توجہ دینی ہوگی اور سب کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا اور اس حوالے سے آواز اٹھانی ہوگی اور حکومت کو جھنجھوڑنا ہوگا، حکام کو جھنجھوڑنا ہوگا کہ اب خدا را بس کریں، اب ہمارے دشمن اور دوست کے درمیان تمیز کریں، فرق کریں اور ہمیں بتائیں کہ کون ہمارا دوست ہے، کون دشمن ہے. ناظرین اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ ناظرین سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.